اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وافضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين والأكرمين نبي الحرمين إمام السكرين مسجد الله بالدارين لا تلين بكل زين المنزه من كل شيء مولانا وقول السكرين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا ومرشدنا نبينا ومولانا محمد نبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل الطاهرات الأمهات المؤمنين وعلى أصحابه المكرمين المستشرفين. أما بعد فأعوذ بالله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني في شأن نبيه صلى الله عليه وآله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه جوش محمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جناب حضرت مکرم محترم امام خطیب جامع مسجد اعلیٰ، میرے بہت ہی معزز بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اس علاقے کے اندر میں اور اس مسجد کے اندر میں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دل سے رکھ کے ہماری حاضری کو سرکار کے دین کو سمجھنے والی محفل بنا دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ الحمدللہ تمام مسلمان دن رات کے اندر میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پڑھتے ہیں رب تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے، اور جو کبھی گناہی کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ 5 نمازوں کا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اگر فرشتوں کی عبادات کو دیکھا جائے تو فرشتوں کی تمام عبادات میں کسی کی عبادت ہے وہ قیام میں کھڑا ہے، تو اب اربوں خربوں کے حساب فرشتوں کی عبادت جو ہے وہ قیام میں کھڑا ہونا ہے۔ اربوں خربوں کے حساب فرشتوں کی یہ عبادت ہے کہ وہ رکوع میں ہیں۔ اربوں خربوں فرشتوں کی یہ عبادت ہے کہ وہ سجدے میں ہیں۔ اربوں خربوں فرشتے صرف سلام کہہ رہے ہیں ایک طرف، دوسری طرف سلام کہہ رہے ہیں، لیکن مسلمان بندے کی ایک رکعت کو اگر دیکھیں، ایک رکعت نماز، اس کی یہ عظمت اور شان ہے کہ ہم رکوع بھی، اس پہ قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی تمام عبادات، اربوں خربوں بے حد و حساب فرشتے جو عبادت کرتے ہیں، اور ان کو رب تعالیٰ جو مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے، مسلمان بندے کی ایک رکعت میں وہ عبادت پوری ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے نماز کا کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم عبادت عطا فرمائی کہ سارے فرشتے کائنات کے فرشتے مل کر اس عبادت کو مکمل کرتے ہیں، کو رکوع کی حالت میں، کو سجدے کی حالت میں، کو قیام کی حالت میں، کو قعدے کی حالت میں، کو سلام کی حالت میں۔ لیکن مسلمان بندہ جب ایک رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ساری فرشتوں کی ساری عبادات کو اس میں منتقل فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ 4 نمازیں کیوں نہیں ہیں، 6 نمازیں کیوں نہیں ہیں، 3 نمازیں کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر کے قبلے 5 ہیں۔ دنیا کے قبلے کتنے ہیں؟ 5۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں عطا فرمائی۔ بیت المقدس یہود و نصارہ کا قبلہ، بیت اللہ شریف مسلمانوں کا قبلہ، بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، اور عرش الہی خاص اور خاص فرشتوں کا قبلہ۔ اور وہ لوگ جو سفر کرتے ہیں سمندروں کے اندر میں، جنگلوں کے اندر میں، بیابانوں صحراؤں کے اندر میں، جن کو قبلے کی سمجھ میں نہیں آتی کہ قبلہ کس جگہ پر ہے، پھر فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے، پھر ان لوگوں کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہماری اوپر 5 نمازیں قائم فرمائیں۔ اور کیوں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر میں 5 قبلے ہیں، بیت اللہ شریف ہے، بیت المقدس ہے، بیت المعمور ہے، عرش الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اور جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو 5 نمازوں کے ثواب عطا فرماتا ہے، 5 قبلوں کے ثواب نصیب فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو جو 5 قبلوں کا ثواب ملتا ہے، اور یہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کسی قوم کو، یہود و نصارہ کو یہ عظمت نہیں عطا فرمائی۔ انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تو بیت المقدس سے ثواب ملا۔ جب مسلمان بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ 5 قبلوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ہم نے باقی نمبر میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
کے اندر میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہاں پر جو ہے ہمیں سوچنے کی بات ہے، ہمیں اپنے نماز کے اندر میں سوچنا چاہیے کہ جب ہم اتنی بڑی عبادت کرتے ہیں، صبح بھی کرتے ہیں، ظہر کے وقت بھی، عصر کے وقت بھی، مغرب کے وقت بھی، 5 وقت جو بندہ یہ عبادت جو بندہ کام کرے، پھر اس کو مطلب سوچنا چاہیے نا بندے کو، اس کے مطلب غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کام جو مجھے 5 وقت کرنا میرے اوپر ضروری ہے، فرض ہے۔ میں کھانا کھاؤں تو کھاؤں، نہ کھاؤں تو نہ کھاؤں، میں صحت مند ہوں تو ہوں، نہ ہوں تو نہ ہوں، ہاں جی میں چل سکوں تو چل سکوں، نہ چل سکوں تو نہ چل سکوں، لیکن پھر بھی مجھے جو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے نماز کے اندر میں۔ چلو آج ہم دل تک غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے کسی اور نبی کا نام نہیں آیا، کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا نام پاک آیا، اور بھی دنیا کے اندر میں نبی موجود تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم، آدم علیہ السلام کا نام پاک آ جاتا، تمام نبی اس کے ساتھ میں آ جاتے۔ اگر نوح علیہ السلام، آدم ثانی کا ان کا نام آ جاتا، تمام نبی اس کے لیے آ جاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کسی نبی کا نام نہیں آیا۔ کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا نام پاک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے محبوب نے یہاں پر کیوں جو ہے فرما دیا، رب تعالیٰ نے یہاں پر کیوں پسند فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہونا چاہیے؟ اگر بہت سے نبیوں کا نام آ جاتا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم ونوح و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، پھر بہت زیادہ بہتر بات بن جاتی۔ لیکن یہاں پر صرف ایک نبی کا نام آیا، کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا نام پاک آیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، غور و فکر کرنے کی یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا صرف کیوں نام آیا ہے۔ اس کے پیش منظر میں جانا چاہیے، اس کے پیچھے ہم مڑ کر دیکھیں گے کہ وہاں پر پیچھے میں کون سی بات ہے، پیچھے میں کون سی بات ہے جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کو خانہ کعبہ شریف بنانے کا حکم دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف مکمل فرمایا ہے، اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی مزدوری کی۔ جس وقت ہے خانہ کعبہ شریف بن گیا، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آیا کہ جس وقت کوئی بندہ یا کوئی مصری بندہ یا مزدور کسی کا مصری والا کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے تو مالک اس کو پوری پوری مزدوری دیتا ہے۔ اب ہم نے خالق کائنات کا گھر بنایا ہے، اس کا کعبہ شریف تیار کیا ہے، اب رب تعالیٰ ہمارے اوپر کرم فرمائے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیر کے اندر میں یہ بات رکھی نا تو فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم، تو نے میرا گھر بنایا، تیرے بیٹے نے مزدوری کی میرے گھر کی، اب رب تعالیٰ تمہیں پوری پوری مزدوری عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اگر تو کائنات کی بادشاہت مانگتا ہے، ابراہیم بعد میں جو ہے بات ہے اپنے زبان کے اوپر رہے گا، پہلے تمہیں عطا فرما دے گا۔ اے ابراہیم اگر تو کائنات کی جو ہے وہ علوم مانگتا ہے، بعد میں تجھے زبان پر رہے گا، پہلے ہم تمہیں عطا فرما دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر تو کائنات کی تسخیر مانگتا ہے، جنات کی تسخیر مانگتا ہے، انسانوں کی تسخیر مانگتا ہے، میں تسخیر مانگتا ہے تو بعد میں زبان کے اوپر رہے گا، پہلے عطا فرما دیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اپنی مناجات پیش کی، اپنی دعا پیش کی، ابراہیم علیہ السلام نے کی بارگاہ ربنا وابعث فیہم رسولا، تو نے ہم پہ جو ہے وہ نبی مقدر ہے بھیجنا ہے، اپنا محبوب محمد مصطفیٰ بھیجنا ہے، کرم نوازی عطا فرما، میری جھولی میں عطا فرما دے، میری اولاد میں عطا فرما دے، یہی سب سے بڑی ہے میرے لیے۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کی، رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے مانگنے کا کمال نہ کر، تو نے کمال ادا کر دیا، تو نے کمال جو ہے کمال کی بات کر دی کہ تم نے میرا محبوب محمد مصطفیٰ مجھ سے مانگا ہے کہ تیری اولاد پاک میں آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام، میں بھی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ادھار رکھنے والا نہیں ہوں۔ اگر تو نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے معراج مقدس کی بات کی ہے، میرے محمد کی بعثت کی بات کی ہے، باب عشق کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی زبان والے جانتے ہیں، باب عشق کا مطلب ہوتا ہے بھیج، لا یعنی معراج مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، اسی کا میلاد ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پیدا ہونا، میلاد منانا تو عین توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو پیدا نہ ہوئی نا، پیدا ہونے سے پاک ہے۔ ہم اللہ کے محبوب کا جو میلاد مناتے ہیں یہ عین توحید ہے،
اس وجہ سے توحید ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کا پیدا ہونا مانتے ہیں. جو پیدا ہوتا ہے وہ خالق ہو نہیں سکتا، اور جو خالق ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر میں پیدا ہوتا نہیں ہے. ربنا فبعث قائلہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جو جھولی کے اندر میں بھیج دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے کمال کر کے رکھ دی ہے. ابراہیم میں بھی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھ، جب تک میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت نماز پڑھتی رہے گی، اس کے طریقے کے مطابق عبادت کرتی رہے گی، اس کے طریقے کے مطابق میری بارگاہ میں سجدہ کرتی رہے گی، جب تک جو ہے تیرا نام نہیں لے لے گی نماز کر کر میں، اس وقت تک ان کی نماز مکمل نہیں ہوگی. جب تک ہم جو ہے کما صلی علی ابراہیم والا آل ابراہیم یہ نہ پڑھیں، اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. نتیجہ کیا نکلا کہ اگر جو ہے زمانے کے عظیم جلیل القدر نبی نے بھی اللہ کے محبوب کا نام پاک لیا، سرکار کی میلاد کی بات کی، سرکار کی بعثت کی بات کی، سرکار کی تشریف آوری کی بات کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو اور عروج عطا فرما دیا، اس کو اور بلندی عطا فرما دی، اس کو اور مقام مرتبہ عطا فرما دیا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام جب تک نماز کے اندر میں تیرا نام نہیں لیا جائے گا، اس وقت ہم لوگوں کی نماز مکمل نہیں ہوگی.